ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا خلیف تھا۔ اس کے رئیس بدیل نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قریش ہم سے ایک مدت معینہ کے لیے معاہدہ کر لیں، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں ہیں تو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن الگ نہ ہو جائے اور اللہ اپنا فیصلہ پورا نہ کر دے۔ بدیل نے مکہ جا کر قریش کو یہ پیغام سنانا چاہا۔ نہ آزمودہ کار نوجوان اس قدر جوش سے لبریز تھے کہ سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، لیکن تجربہ کاروں نے آمادگی ظاہر کی۔ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرائط سنائے۔ یہ شرائط سن کر ان کی جماعت کے ایک معمر اور تجربہ کار شخص عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی معقول شرطیں پیش کی ہیں، مجھ کو اجازت دو میں خود جا کر معاملہ طے کر آؤں۔ قریش کو ان پر پورا اعتماد تھا، اس لیے وہ ان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض کرو تم نے قریش کا استحصال کر دیا تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی مثال مل سکتی ہے کہ کسی شخص نے اپنی قوم کو خود اپنے ہاتھوں برباد کر دیا ہو؟ عروہ ضروری گفتگو کر کے لوٹ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جو غیرت انگیز عقیدت دیکھی تھی وہ قریش کو سنائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت کی گفتگو کے لیے خراش بن امیہ کو بھیجا۔ قریش نے ان کو قتل کر ڈالنا چاہا مگر ان کے قبیلہ کے 2 آدمیوں نے بچا لیا۔ خراج کی واپسی کے بعد قریش نے مسلمانوں پر حملہ کے لیے ایک دستہ بھیجا مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لے کر اسے رہا فرما دیا۔ قریش کی مخالفانہ روش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر مصالحت کی کوشش کی اور دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ کو روک لیا۔ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جان بازی کی بیعت لی۔ اس بیعت کو تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ بیعت کے بعد معلوم ہوا کہ قتل کی خبر غلط تھی۔ اس دوران میں قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مصالحت کے لیے آمادہ ہو گئے اور اپنے خطیب سہیل بن عمرو کو صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا۔ ان میں اور مسلمانوں میں رد و قدح کے بعد ان شرائط پر صلح ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے لوٹ جائیں گے۔ نمبر 2 اگلے سال آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں گے۔ نمبر 3 ہتھیار لگا کر نہ آئیں گے، صرف تلواریں ساتھ ہوں، وہ بھی نیام میں۔ نمبر 4 مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان کو مسلمان اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے اور جو مسلمان مکہ میں رہ جانا چاہے گا اسے قیام سے نہ روکیں گے۔
नंबर 5, अहले मक्का में या मक्का के मुसलमानों में से अगर कोई शख्स मदीना चला जाएगा तो मुसलमान उसे वापस कर देंगे, और अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का चला आएगा तो उसे ना वापस किया जाएगा। नंबर 6, कबाइल अरब को इख्तियार होगा कि फरीकैन में से जिसके चाहें साथ हो जाएं। अभी इस मायदा की किताबत हो रही थी कि सुहेल के लड़के अबू जंदल जो मुसलमान हो चुके थे और इस जुर्म में तरह तरह के मसाइब झेल रहे थे, किसी तरह छूटकर मुसलमानों की फरूदगाह पर पहुंच गए। उन्हें देखकर उनके बाप ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाबंदी ऐद का ये पहला मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआहिदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। सुहेल ने कहा, तो फिर हमें सुलह मंजूर नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश उसलूबी के साथ सुहेल को समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर अबू जंदल को हवाला कर दिया। उन्होंने जिस्म के नील दिखाकर जो मुशरिकीन के जुल्म से पड़ गए थे, मुसलमानों से फरियाद की कि क्या फिर इसी अजाब के लिए कुफार के हवाला करते हो। मुसलमान उनकी दर्द अंगेज फरियाद सुनकर तड़प उठे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला कायम रखा। सुलह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के ऊंट ज़िबा करके बाल तरशवाए और एहराम खोला। गो सुलह हुदैबिया बाज़ाहिर दुब कर हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फतह से ताबीर किया और सूरह फतह नाज़िल हुई कि नताइज के एतबार से ये सुलह दर हकीकत फतह का दिबाचा थी। सुलह से पहले मुसलमान काफरों से इलाग थिलाग रहते थे। इसके बाद दोनों में मेल जोल और आमदो रफत शुरू हुई। हर मुसलमान इस्लाम की सच्ची तस्वीर था। इस तस्वीर को देखकर और तबादला ख्यालात से कुफार के दिल खुद ब खुद इस्लाम की तरफ खींचने लगे और इस्लाम निहायत सराहत के साथ फैलने लगा। चुनाचा सुलह हुदैबिया से लेकर फतह मक्का तक जिस कसरत से कुफार इस्लाम में दाखिल हुए, इतने इससे पहले कभी ना हुए थे। नाज़रीन सामईन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटे के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।